نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے. میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی اور میری محنت بیکار نہ جائے. بغض حسد کینہ ازل سے ابد تک ہے. بغض حسد کینہ ازل سے ابد تک ہے اور رہیں گے. بغض کے معنی نفرت، عداوت، مخالفت وغیرہ ہے. ویسے تو یہ گناہ ہے، مگر کوئی دو دوست مل کر آپ کو ہر وقت تنگ کرتے ہیں یا کوئی دو رشتہ دار ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچانے کے ڈرتے رہتے ہیں. آپ کو ان دونوں کی دوستی یا رشتہ داری نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے یا ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو آپ کی جان ان کے شر سے بچ جائے. تو ناظرین، یہ سب ممکن ہے، مگر ان حالات میں جب آپ مظلوم اور وہ ظالم ہوں، ان حالات میں یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں جائز ہے. انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے وہ دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں گے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور آپ بھی تو یہی چاہ رہے تھے. یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، مگر جائز حالات میں کرنا ضروری ہے. بلا وجہ کرنا حرام ہے اور گناہ بھی. یہ بات ہر حال میں سامنے رکھ کر ہی اس کی اجازت ہے. تو ناظرین، عمل نوٹ کر لیں. وَلَكِينَ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَالْبَغْضَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس آیت کو بوجھ پتھر پر لکھ لیں اور اس کے نیچے یہ نقش لکھیں. اور نقش کے نیچے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں کے درمیان تفرقہ ہو. فلاں بن فلاں کی جگہ دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں، یعنی دونوں دشمنوں کے نام اور ان کی والدہ کے نام لکھ دیں اور اس بوجھ پتھر کو قبرستان جا کر کسی پرانی قبر کے درمیان میں دفن کر دیں. انشاءاللہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے بن جائیں گے جب تک اس بوجھ پتھر کو نکال کر جلا نہ دیا جائے. بس ناظرین، اللہ کریم پر بھروسہ اور اٹل یقین ہی کامیابی کی گارنٹی ہے، مگر ناجائز کی اجازت نہیں. گناہ ہے، گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں. انشاءاللہ کبھی بھی نامرادی مقدر نہیں بنے گی. آمین ثم آمین. شکریہ.